الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حالیہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک خوف و ہراس کی اور پریشانی کی کیفیت ہے. حرمین شریفین میں بھی 24 گھنٹے کے لیے کرفیو نافذ ہے اور تقریباً اسلامی ممالک میں، عربی ممالک میں بھی مساجد بند ہیں اور ہمارے ہاں بھی جمعے کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے. لیکن اس قسم کے حالات میں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا. مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا، بے نمازیوں کو اب تو نمازی بن جانا چاہیے تھا، نیکی کرنے والوں کو نیکی میں اور آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. آج کل اکثر لوگ گھروں میں فارغ ہیں، ہماری راتوں کو تہجد سے اور ذکر سے آباد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی. ہماری پوری قوم میڈیا پہ بیٹھی ہے، تجزیے، تبصرے، یہ کچھ ہو رہا ہے. رہ سہ کے ایک ہی ہمارے پاس جماعت تھی، تبلیغی جماعت، جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور ہمارے لیے مائے افتخار و امتیاز ہے. بدقسمتی سے
ان امن کے داعیوں پر بھی تشدد کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں جماعت موجود ہے اس مسجد کو بند کر دیا گیا۔ چنانچہ ہمارے ہاں گلوالا میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ ہے، وہ بند پڑی ہے، قصور کے وہاں جماعت ہے۔ ہمارے ساتھ صدیقیہ مسجد مین بازار میں ہے، وہ بند پڑی ہے، 12 دنوں سے بند ہیں دونوں مسجدیں، کیونکہ یہاں جماعت ہے۔ ہمارے ایک فاضل ہیں سندھ میں، نواب شاہ میں، انہوں نے یہ بتایا۔ تو یہ چیزیں اللہ کے عذاب کو اور دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ ہر کسی کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہر چیز کا کرتا دھرتا اللہ ہے؟ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ حکومتی اداروں کی طرف سے کب کہا گیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو؟ یہ تو ہمارے علماء ہی اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ذمہ داری تو ریاست کی بنتی ہے۔ کیا ریاست مدینہ میں یہی ہونا چاہیے تھا جو کچھ ہو رہا ہے؟ نام تو ریاست مدینہ ہے اور کام سب کے سامنے ہیں۔ لہذا ہم سب سے پہلے مطالبہ کریں گے کہ یہ جو تبلیغی جماعت کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے، ان جماعتوں کو باعزت طریقے سے گھر بھیجا جائے، اور جو لوگ، جو عناصر، جو طبقہ اس میں ملوث ہے اس کو پکڑا جائے، ان کالے لوگوں کو سامنے لایا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ حکومتی اداروں کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے یہ بیانات تو آ رہے ہیں، لیکن نیچے ان بیانات کا کوئی فائدہ سامنے نظر نہیں آ رہا۔ لہذا ان لوگوں کو مت چھیڑا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من عادی لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست کو چھیڑے گا تو پھر میں خود اس سے جنگ کروں گا۔ تو لہذا ایسا مت کیا جائے۔ میر بھی عجب سادہ ہیں، میر بھی عجب سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لوڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جو سبب بنا ہے عذاب الہی کا، جو سبب بنا ہے اللہ کی ناراضگی کا، ہم پھر اسی کو اختیار کر رہے ہیں، اور آباد ہوئی عشرت گاہیں، ویران مساجد روتی ہیں، طاری ہے فضا پر موسیقی، پامال اذانیں ہوتی ہیں۔ دوستوں نے بتایا کہ سبزی منڈی میں 600 لوگ 5-6 گھنٹوں تک وہاں رہتے ہیں، انہیں کرونا وائرس کچھ نہیں کہتا۔ فروٹ منڈی بھری رہتی ہے، یہ ہماری چھوٹی سبزی منڈی، ایک دوست بتا رہے تھے میں وہاں گیا، وہاں رش ہی رش تھا۔ ابھی بھکر سے ایک ہمارے شاگرد کا فون آیا کہ جی ہمارے ہاں ایس ایچ او نے آ کے کہا کہ مسجد میں 5 سے زائد لوگ نہ ہوں، لیکن میں خود دیکھ رہا ہوں کہ بینک کے باہر 200 لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ ہمارے سامنے ڈاکخانہ ہے، وہاں ہر وقت 50-60 لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، یہ ضروری ہے، جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ انسانیت کی زندگی سب سے مقدم ہے، لیکن یہ پابندیاں، یہ تأثر ختم کیا جائے کہ یہ پابندی صرف رائمنڈ مرکز کے لیے ہے، یہ مسجد کے لیے ہے، یہ مدرسے کے لیے ہے۔ اگر یہ ضروری ہے تو پھر بازاروں پر لاگو کیوں نہیں ہوتی؟ اگر سبزی منڈی اور فروٹ منڈی میں 600 لوگوں کے آنے کی وجہ سے کرونا وائرس نہیں آتا، پھر مسجد میں بھی لوگوں کے آنے کی وجہ سے کرونا وائرس نہیں آئے گا۔ یہ لوگوں کو جواب دینا چاہیے، یہ پبلک پوچھتی ہے، یہ عوام سوال کرتی ہے، یہ سوالیہ نشان ہے آپ کے اقدامات کے۔ بازاروں میں چلو دکانیں تو بند ہیں، لیکن جو دکانیں